ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایک جھوٹ بولیں تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایسے ہی میرا ایک گناہ جس نے میری زندگی سے سب رشتے چھین لیے۔ میں گھر سے بے گھر ہو گئی۔ ایک گناہ کو چھپانے کے لیے پھر سے وہی گناہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔ میرا نام ثانیہ ہے۔ میرا تعلق ایک پسماندہ سے علاقے سے ہے۔ یہاں پہ ترقی تو دور کی بات، بجلی جیسی سہولت بھی میسر نہیں۔ صاف پانی کے لیے ہم دور دور تک سفر کر کے پانی لاتے ہیں۔ ہم 2 بہنیں 2 بھائی ہیں۔ ایک بھائی مجھ سے چھوٹا ہے۔ میرے والدین ہمارے بچپن میں ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ان کی وفات کے بعد میرے تایا ہمیں اپنے گھر لے آئے تھے۔ میرے تایا کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بیٹیاں چھوٹی تھیں اور بیٹے بڑے تھے۔ ایک بیٹی کی شادی ہوئی تھی جس کے 2 بچے بھی تھے، جبکہ دوسرا بیٹا شہر میں پڑھتا تھا جو چھٹیوں میں ہی گھر آتا تھا۔ تایا کی بیٹیاں کالج میں تھیں۔ مجھے بھی بہت شوق تھا پڑھنے کا، لیکن تائی بیمار رہتی تھی، اسی لیے مڈل کے بعد مجھے گھر سنبھالنا پڑا۔ سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر تھی۔ تایا بیمار تھے، شوگر کے مریض تھے، اسی لیے ان کا کھانا الگ سے بنتا اور دوائی اور ان کی پرہیز سب مجھے دیکھنا ہوتا تھا۔ تائی زیادہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ ان کو سنبھالنا، اپنی کزنس کو صبح کے وقت ناشتہ اور ان کی واپسی پر ان کے آنے سے پہلے ان کی پسند کا کھانا جو وہ صبح بتا کے جاتی وہ بنانا میری ذمہ داری تھی۔ کھانا بنانے کی وجہ سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا تھا کہ اچھا کھانا میں تھوڑا سا اپنے بھائیوں کے لیے بھی بچا کر رکھتی۔ تائی کی بہو جس کا نام زینب تھا کچن میں کم ہی آتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ چولہا ہانڈی اس کے بس کا کام نہیں۔ وہ نرس تھی اور اس کا شوہر جس کا نام زبیر تھا گاڑیوں کا کام کرتا تھا۔ وہ دونوں چلے جاتے تو ان کے 1 سال کے بچے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہی تھی۔ تایا اکثر کہتے کہ ثانیہ بیٹی نہ ہوتی تو اس گھر کا کیا بنتا۔ میں خوش ہو جاتی کہ چلو اپنا فرض ٹھیک سے ادا کر رہی۔ لیکن کاش میں سمجھ سکتی کہ صرف کام ہی پیارا تھا سب کو، مجھے تو کوئی سمجھتا ہی نہیں تھا۔ سب اسی کام کی وجہ سے مجھے بیٹا بیٹا کرتے تھے۔ سب کے کام ہو رہے تھے، مہینے کے مہینے کسی کو 10-15 ہزار دینے نہیں پڑتے تھے، نہ ہی کسی کے سر پر کھڑے ہو کر کچھ بتانا پڑتا تھا۔ مفت کی نوکرانی ہاتھ میں جو آئی ہوئی تھی۔ بھابھی زینب کو جلدی نکلنا تھا، ان کی وین جلدی آ جاتی ہے اور میری کزنس کو ان کے بعد۔ میں ناشتہ بنا رہی تھی جب بڑی کزن آ گئی اور کہنے لگی کہ مجھے آملیٹ نہیں کھانا، میرے لیے کچھ اور بنا دو۔ میں نے کہا رات کا سالن ہے وہ گرم کر دیتی ہوں، لیکن وہ کہنے لگی کہ اسے رات کا سالن بھی نہیں کھانا۔ میں نے بھابھی کی طرف دیکھا جو جلدی جلدی کی رٹ لگا رہی تھی۔ میں نے کہا خود بنا لو، میں ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتی ہوں۔ بھابھی کو دیر ہو رہی تھی، اس نے اس بات کو ایشو بنا لیا اور ناشتہ کیے بغیر ہی نکل گئی۔ اس کے بعد تائی نے سارا دن مجھے باتیں سنائی کہ تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، تمہاری عمر میں سارا گھر سنبھالتی تھی اور شادی بھی جلدی ہو گئی تھی تو بچوں کو بھی دیکھتی تھی۔ ایک تم ہو پھوڑ کہیں کی، ناشتہ بھی سب کو وقت پر نہیں دے سکتی۔ کہنے لگی تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ اس گھر میں سکون رہے، تمہاری وجہ سے یہ گھر ٹوٹے گا۔ میں کمرے میں آ کے بہت روئی۔ میری بہن نے پوچھا تو میں نے اسے کہا کہ سر میں درد ہے۔ وہ فکر سے کہنے لگی سارا دن کام کرتی رہتی ہو، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ سارا دن کام کر کر کے اپنی صحت دیکھو، پہلے سے کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ مجھے اپنی بہن پر بہت پیار آیا۔ بس ماں جائی کو میری فکر تھی، باقی تو سب کو اپنے اپنے کام ہی پورے چاہیے تھے، میری تو فکر ہی نہیں تھی کسی کو۔ اب وہ کہہ رہی تھی کہ بس چند سال اور پھر ہمارے بھائی بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ میرا بھائی بھی آ گیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ دعا کرو مجھے جاب مل جائے، ہم یہاں رہیں گے ہی نہیں، میں تم لوگوں کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ میں نے دل سے دعا کی کہ اسے جاب مل جائے۔ میں چاہتی تھی وہ کچھ بن جائے، میری طرح دوسروں کی جی حضوری نہ کرتا پھرے۔ اب بھی بھابھی کبھی اسے دودھ لینے بھیجتی، کبھی سامان لینے، کبھی بچے کو پارک لے جاؤ، کبھی تایا کی بیٹیاں کہتی میری فرینڈز کے گھر چھوڑ دو، کبھی کچھ کہتی کبھی مجھے لے آنا، کالج جانا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی۔ 2 وقت کی روٹی اور چھت کی خاطر ہمیں بہت کچھ سہنا پڑتا تھا۔ اس دن میں کمرے میں آئی تو بھابھی زینب ہمارے کمرے کی الماری کھول کر کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہنے لگی میری 5,000 روپے گم ہوئے ہیں اور مجھے تم لوگوں پر شک ہے۔ میں نے حیرانی اور دکھ سے کہا ہمیں کیا پتا آپ کے پیسوں کا؟ تو کہنے لگی اگر تم نے نہیں کیا تو تمہارے بھائی کا کام ہوگا، اس کی نظر رہتی ہے نا ہر وقت ہمارے پیسوں پر، سودے کے لیے پیسے دو تو بقایا تک مانگ کے واپس لینا پڑتا ہے۔ میں نے کہا میرا بھائی ایسا نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ کہنے لگی تم لوگوں کو میں جانتی ہوں، اتنے معصوم ہو نہیں جتنے بنتے ہو، دیکھ لینا یہیں سے ملیں گے۔ اور پھر میرے بھائی کے کپڑوں کے نیچے سے 5,000 روپے مل گئے جو طے کر کے الماری میں رکھے تھے۔ میں نے حیرانی سے اسے اور پھر پیسوں کو دیکھا۔ وہ پیسے لے کر باہر صحن میں آ گئی جہاں سب بیٹھے تھے
اور اونچا اونچا بولنے لگی، کہنے لگی بڑا شوق تھا نا بھتیجے کو گھر میں رکھ کے بڑا افسر بنانے کا، یہ دیکھیں اس کے کام، گھر سے چوری کرتا ہے پیسے اور بہن صفائیاں دیتی ہے، یہ دونوں ہی ملے ہوئے ہیں۔ تائی نے کہا میں نہیں مانتا کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ اس وقت میرا بھائی دانش گھر میں داخل ہوا۔ وہ شام کو کچھ دیر اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتا تھا۔ تایا نے پوچھا تو دانش نے کہا وہ نہیں جانتا یہ پیسے اس کے کمرے میں کیسے آئے۔ تایا خاموش ہو گئے، لیکن تائی نے بہت باتیں سنائیں، میرے بھائی کو حرام خور تک کہہ دیا۔ کہنے لگی جس تالی میں کھاتے ہو اسی میں چھید کرتے ہو، نمک حرام۔ میرا بھائی کہتا رہا کہ وہ نہیں جانتا، لیکن تائی اسے مارنے لگی۔ میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو مار رہی تھی اور گالیاں دے رہی تھی۔ میں نے کہا رکیں، اسے نہ ماریں، پیسے میں نے چوری کیے ہیں، جو کہنا ہے مجھے کہیں، دانش کو چھوڑ دیں۔ سارے گھر میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تائی مجھے تھپڑ مارنے لگی اور کہا کہ تم یہ کر سکتی ہو، مجھے یقین نہیں تھا۔ میری کزنس اور بھابھی زینب کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسی وقت میرے تایا کا بڑا بیٹا وہاں آ گیا اور کہنے لگا کہ پیسوں کی ضرورت تھی تو تم مانگ لیتی، اس طرح سے تو آگے سے تم سے محتاط رہنا پڑے گا، تم پر اعتماد نہیں کریں گے، تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ میں خاموش رہی۔ اس دن میں نے ان سب کے اصل چہرے دیکھے۔ ان لوگوں نے میری خدمت کا یہ صلہ دیا تھا۔ تائی اب کہہ رہی تھی کہ کچن اس کے حوالے کر رکھا ہے، پتہ نہیں وہاں سے کیا کچھ غائب کرتی ہوگی، یا کھا جاتی ہوگی، یا کسی کو چیزیں بیچ دیتی ہوگی۔ اور اپنے بیٹے سے کہا کہ سب کچن میں کیمرہ لگواؤ، میں خود دوسرے تیسرے دن دیکھا کروں گی۔ میری آنکھیں شرم اور دکھ سے اور آنسوؤں سے بھر گئیں۔ آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے۔ میرے بہن بھائی کھڑے رو رہے تھے، جن کے ماں باپ نہیں ہوتے، دوسروں کے در پر پڑے ہوتے ہیں، ان کی ایسی ہی درگت ہوتی ہے۔ ایسے بچے سب کے لیے بوجھ ہوتے ہیں۔ دوسرے دن کچن کی نگرانی ہونے لگی، کیمرہ لگ گئے اور کھانے کی چیزوں کو بھی باقاعدہ تائی خود دیکھتی کہ کیا پکانا ہے، کتنا پکانا ہے، سب بتاتی۔ اگر بچتا تو میرے بہن بھائیوں کو اور مجھے ملتا، نہیں تو ہمیں رات کا سالن یا کچھ دن کا بچا ہوا کھانا فریج سے نکال کر کہتی اپنے لیے یہ گرم کر لو۔ میرا بھائی اب اسکول کے بعد کہیں کام ڈھونڈنے لگا تھا۔ ایک اسٹور پر کام مل گیا تھا۔ وہ پڑھنے کے بعد وہاں چلا جاتا۔ وہ 100 روپے بھی دیتے، روزانہ کھانا چائے بھی۔ کہتا آپا ذلت کے گوشت کھانے سے اچھا ہے دال سے کھا لو۔ میرا دل کٹ کر رہ گیا، کیسی زندگی ملی تھی ہمیں۔ اس دن صبح سے زینب بھابھی مجھ سے گھر کی صفائی کروا رہی تھی۔ میری کزن کالج سے آئی تو پوچھا پکا کیا ہے؟ تب تائی نے کہا جاؤ پہلے ان کو کچھ بنا دو، پھر کر لینا۔ میں کھانا بنا رہی تھی جب تائی نے اپنی بڑی بیٹی سے کہا تیرا بھائی آ رہا ہے، چھٹیاں ہیں تو کچھ دن رہے گا۔ تایا کا چھوٹا بیٹا آ رہا تھا، واحد۔ میرا ہاتھ بے دہانی میں توے سے لگ گیا۔ میری آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی۔ ایک اور تماشگیر آنے والا تھا۔ اس ہجوم میں ایک اور آ رہا تھا جو ذلیل ہوتے دیکھتا۔ میں نے کھانا بنایا اور ان لوگوں کو دینے کمرے میں آئی تو تائی نے کہا کہ میرے لیے چائے بھی لے آؤ۔ میں کچن میں چائے لینے آئی، جیسے کچن سے نکلی، کچن کے دروازے سے نکلتے ہوئے کسی سے بری طرح ٹکرائی۔ چائے اس پر گر گئی تھی۔ اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کر لیا، شکر تھا بچت ہو گئی، اور تائی کا مہنگا پتھر کا مگ ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے سامنے دیکھا تو واحد تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ حیرت سے منہ پہ رکھ لیے اور میری آنکھیں رونے کو تیار تھی جب تائی کی آواز سن کر وہاں آ گئی اور کہنے لگی ستیا ناس تمہارا، میرے بیٹے کو آتے ہی تیرے متھے لگنا تھا، منوس ماری، تو نے تو ذلیل کر دیا ہمیں۔ کیا بنے گا تیرا؟ کوئی کام تجھ سے نہیں ہوتا، دیکھ کیا رہی ہے، کپڑے صاف کر۔ میں آگے بڑھی تو واحد نے کہا کوئی بات نہیں، میں کپڑے بدل لیتا ہوں۔ لیکن تائی بولی نہیں، اس کمبخت کو صاف کرنے دے، چل دفع ہو، جوتا بھی صاف کر۔ میں نیچے بیٹھ کے جوتا صاف کرنے لگی تو واحد نے پیر پیچھے کر لی اور بولا پلیز آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ لوگوں نے تو بتنگڑ بنا لیا اس بات کا، میں بچہ نہیں ہوں، خود کر لوں گا۔ مجھے کہا تم اٹھو زمین سے۔ میں کھڑی ہو گئی اور اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اپنے کمرے میں آ کے میں بہت روئی۔ تائی کو پتہ نہیں اتنی نفرت کیوں تھی مجھ سے۔ میں سارا دن ان کے کام کرتی، ان کی خدمت کرتی اور وہ مجھ سے ہی ناراض رہتی، بلکہ ناراض نہیں، مجھے تو لگتا تھا نفرت ہے انہیں مجھ سے۔ رات کو زینب بھابھی میرے کمرے میں آئی اور بولی مہارانی صاحبہ کمرے سے نکل آؤ اور کھانا بناؤ، بچوں کو بھی بھوک لگی ہے، 1 گھنٹے میں اچھا سا کھانا تیار کرو۔ میں کچن میں آئی اور کھانا بنانے لگی، جو اس نے بتایا تھا بنا لیا۔ کھانا بنا کے ٹیبل پر لگا کے میں ان لوگوں کو بلانے گئی۔ تائی نے کہا ہم لوگ آ رہے ہیں، تم واحد کو بلا لاؤ، وہ چھت پر ہے۔ میں واحد کو بلانے چھت پر آئی، جو چارپائی پر لیٹا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا سب لوگ کھانے پر بلا رہے ہیں اور نیچے آ گئی۔ جب تک واحد نہیں آیا سب لوگ انتظار کرتے رہے۔ جب بھابھی نے کہا کہ انہیں تو نیند آ رہی ہے، وہ مزید نہیں رک سکتی، صبح اسکول بھی جانا ہے، اور اپنا اور اپنے شوہر اور بچوں کا کھانا کمرے میں لے گئی۔ تائی نے اس وقت تو کچھ نہ کہا، بعد میں تائی سے کہا تمہاری بہو سمجھتی کیا ہے خود کو، نرس ہے تو ہم اس سے دب کر رہیں گے کیا؟ تم دیکھنا اپنے واحد کی بیوی اس سے زیادہ پڑھی لکھی لاؤں گی جو اسے سبق سکھائے گی۔
یہ سمجھتی ہے ہم لوگ اس کی چھوٹی بہن لے آئیں گے، تو یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں تو ایسے ہی بڑی مشکل سے برداشت کرتی ہوں اسے۔ میری کزن کا بہت اچھا رشتہ آیا تھا، سب اس رشتے سے مطمئن تھے، لیکن وہ لوگ جلدی شادی کرنا چاہتے تھے، اس لیے گھر میں اب شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میری 2 کزنیں اور بھابیاں بازار گئی تھیں۔ میں نے مشین لگا رکھی تھی، فرش دھویا اور اب کپڑے دھو رہی تھی۔ جب بھابھی زینب اور میری کزنس گھر میں داخل ہوئی، میں حیران رہ گئی، یہ لوگ اتنی جلدی کیسے آ گئیں؟ تب بھابھی زینب نے کہا، غصب ہو گیا، کوئی چور ہمارے پیسے چوری کر کے لے گیا۔ تائی سر پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ سارے گھر میں پریشانی تھی، سب پریشان تھے۔ تائی نے بڑے بیٹے سے کہا کہ اب تم پیسے دو، واحد کے پاس تو وہی پیسے تھے جن سے فرنیچر اور باقی سامان آ گیا، اب جو رہتا ہے وہ تم کرو، باقی میں خود انتظام کر لوں گا۔ تایا کے بڑے بیٹے نے حامی بھر لی، لیکن زینب بھابھی اسے آنکھیں دکھاتی رہیں، لیکن تائی اور تایا کی وجہ سے خاموش رہیں۔ دوسرے دن سب کے کپڑے آ گئے تھے تاکہ سلائی کے لیے دے دیے جائیں۔ میری کزن میرے لیے بھی ایک سوٹ لائی تھی جس کے کپڑے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ کسی سیل سے لائی ہے، لیکن میں کیا کہہ سکتی تھی؟ اگر وہ نہ لاتی تب بھی میں کیا کر لیتی؟ میں نے شکریہ ادا کر کے سوٹ رکھ لیا۔ تبھی وہاں واحد آ گیا اور بولا، ہاں بھائی لڑکیوں، شاپنگ ہو گئی؟ اس کی بہن نے کہا، جی بھائی ہو گئی، اور اپنی چیزیں دکھانے لگی۔ جب واحد نے میری جانب دیکھا اور بولا، تم دکھاؤ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں نے کپڑوں والا شاپر آگے کر دیا تو دیکھ کر بولا، یہ کیسا سوٹ ہے، عجیب سا رنگ اور کپڑا بھی ناکارا، اور اپنی بہن سے بولا، یہ کیا اتنا فرق، اپنے لیے اچھے کپڑے اور ثانیہ کے لیے یہ؟ کہنے لگی، بھائی سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایسے کپڑے لائی تو کیا ہوگا، خراب ہو جائیں گے۔ واحد نے افسوس سے اسے دیکھا اور بولا، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں جس میں عمل ہی نہ ہو۔ میری کزن نے گھور کر میری طرف دیکھا اور بولی کہ تو نے جان بوجھ کر میرے بھائی کو کپڑے دکھائے تاکہ وہ مجھے بے عزت کرے۔ میں نے کہا، اس نے خود پوچھا تھا تو میں نے شاپر آگے کر دیا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کیا کہے گا۔ میری کزن نے مجھ سے بول چال ہی بند کر دی۔ دوسرے دن میں کھانا بنا رہی تھی جب واحد آیا اور کچن میں کرسی پر بیٹھ کے کھانا کھانے لگا۔ جب اس کی بہن آئی اور بولی، ثانیہ جلدی کرو، میرے لیے کچھ بناؤ، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج، نرم غذا بنا دو۔ واحد بولا، ردا تمہیں نظر آ رہا ہے نا وہ ناشتہ بنا رہی ہے، تم دوسرے چولہے پر خود بناؤ اپنے لیے جو بھی بنانا ہے۔ اس کی بہن نے غصے سے میری طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ واحد بھی باہر نکل گیا۔ پھر روز ہی تقریباً وہ دیکھتا کہ سب ہر کام کے لیے مجھے ہی کہتے۔ ایک دن تایا اور سب لوگ بیٹھے تھے، اس نے سب کے سامنے ہی مجھ سے کہا، ثانیہ، امی ابا کے علاوہ تم کسی کا کام نہیں کرو گی، تم نوکرانی نہیں ہو، اور باقی سب سے بھی کہا کہ کچھ عقل کریں، وہ بھی انسان ہے، کچھ لحاظ کریں۔ چاچو اور چاچی اگر زندہ ہوتے اور دیکھتے کہ ہم نے کیا سلوک کیا ہے ان کے بچوں کے ساتھ تو کتنے دکھی ہوتے۔ تایا سے کہا، ذمہ داری لی تھی تو بھتیجی سمجھیں، بیٹی بنائیں، یہ نوکرانی نہیں ہے ہماری۔ اور دوسری بات جس پر آپ سب رہ رہے ہیں، یہ گھر ان دونوں بہن بھائیوں کا ہے، لیکن آپ لوگوں نے ان کے گھر میں انہیں ہی نوکروں سے بدتر رکھا ہوا ہے۔ اس دن مجھے پتہ چلا کہ جس گھر میں ہم سب الگ الگ کمرے ہیں اور ہم بہن بھائی ایک اسٹور کی چٹائی بچھا کر سوتے ہیں، یہ گھر ہی ہمارا ہے۔ ابھی اتنا ہی تھا جتنا ان کا تھا، لیکن ہم حق مانگ نہیں سکتے تھے، کیونکہ حق مانگنے پر ہمیں وہ سارے احسان یاد دلائے جاتے جو تایا اور تائی نے ہمارے بچپن سے اب تک ہم پر کیے تھے۔ واحد میرے لیے بہت پیارا سوٹ لایا تھا اور مجھے دینے کمرے میں آیا۔ میں بچوں کی کہانیاں ڈرونی پڑھ رہی تھی، ہنسنے لگا اور بولا کہ کوئی کام کی چیز پڑھا کرو، کیا بچوں کی کتاب میں گھسی ہوئی ہو، اور مجھے کپڑے دکھانے لگا۔ اسی وقت میری کزن آئی، واحد کے سامنے چپ رہی، اس کے جاتے ہی سوٹ مجھ سے لے لیا اور بولی کہ میرے بھائی سے دور رہو، جب تک یہاں ہے اپنی اداؤں سے اسے متاثر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے کمرے میں رہا کرو۔ تمہاری ماں بھی اپنی خوبصورتی سے دوسروں کے گھر برباد کرتی تھی، تم تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو، لیکن میرا بھائی تو شہزادہ ہے، اس کے لیے ہم کوئی پڑھی لکھی بڑے خاندان کی لڑکی لائیں گے، تم جیسی جاہل کا کیا جوڑ اس کے ساتھ۔ میں نے آنکھیں جھکا لی، کیا کہتی کہ ایسا تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، اور وہ شخص میری قسمت میں ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ تائی یہ کبھی ہونے نہیں دیتی، میں جانتی تھی۔ شادی گزر گئی تھی اور اب تائی کو پتہ نہیں کیا ڈر تھا، کیا جلدی تھی کہ وہ واحد کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی۔ غضب تو تب ہوا جب ایک دن واحد نے کہا کہ وہ شادی اپنی پسند سے کرے گا اور فی الحال اسے تعلیم مکمل کرنی ہے اور جاب کرنی ہے، لیکن تائی کو لگا وہ سب میری وجہ سے کر رہا ہے۔ اب وہ بیٹے کے بجائے میری شادی کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ بہت سے جاننے والوں سے کہا کہ میری شادی کا۔ ایک دن ایک عورت آئی، اس نے کہا ایسا رشتہ چاہیے کہ لڑکا یہیں رہے، ہمیں گھر داماد ہی چاہیے۔ اب یہی شرط رکھی جاتی، 2-3 رشتے اسی وجہ سے ہٹا دیے گئے، لڑکا گھر داماد نہیں بننا چاہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ شرط کیوں رکھی گئی۔ ایک دن جب میری کزن نے پوچھا، امی ایسے تو پھر اس مصیبت کی شادی نہیں ہوگی، تو تائی کہنے لگی، پاگل نہ بن، اگر چلی گئی اس گھر سے تو سارا کام کون کرے گا؟ آج کل کی نوکرانیوں کا کیا بھروسہ،
اور پھر اتنے پیسے مانگتی ہیں، تجھ سے تو ہوتا کچھ نہیں، اور تیری بھابھی کو تو اسپتال سے ہی فرصت نہیں، میں بوڑھی کیا کروں گی؟ میں سن کر پیچھے ہٹنے لگی۔ جب واحد کو اپنے پاس کھڑے پایا، میں نے اسے آنسوں بھری آنکھوں سے دیکھا، جو دکھ سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا، اور وہاں سے چلی گئی۔ میں چھت پر کسی کام سے گئی، واحد بھی وہیں تھا۔ وہ شام کو کچھ دیر وہاں ورزش کرتا تھا۔ مجھے آتے دیکھا تو میری طرف آیا اور بولا، مجھے تم سے ایک بات کہنا تھی۔ میں نے کہا کہیں، تو کہنے لگا میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہوں۔ کچھ دیر بعد جب میں کچھ کہنے کے قابل ہوئی تو میں نے کہا، اول تو میں اس قابل نہیں کہ آپ جیسے پڑھے لکھے انسان سے شادی کروں۔ دوسری بات، میں نہیں سہ سکتی سب کی نفرت، آپ سے شادی کی صورت میں سب کی مخالفت اور خود پر بد چلنی میں نہیں برداشت کر سکتی۔ میں کہہ کر مڑنے لگی اور کچھ یاد آنے پر میں نے کہا، مجھے یہاں سے جانا ہے، ساری عمر یہ رویے نہیں سہنے، مجھے نکلنے دیں یہاں سے۔ اور میں نیچے آ گئی۔ انہیں دنوں تائی کو ایک رشتہ میرے لیے مل گیا۔ لڑکا کسی ورک شاپ میں کام کرتا تھا، پہلے سے شادی شدہ تھا، 10 پاس تھا، سب کو ٹھیک لگا میرے لیے۔ بھابھی زینب کہنے لگی، بیوی اس کی اس کو چھوڑ گئی ہے، کون سا ساتھ ہے، اور پڑھا لکھا ہے تو جیسی ان پڑھ کے لیے بہت اچھا رشتہ ہے۔ میں چپکے سے وہاں سے نکل آئی کہ کئی دن تک مجھے سکون نہیں تھا۔ میں نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن غصے میں مجھے یہی سمجھ آیا۔ لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ جب واپس جاؤں گی تو وہ لوگ یہ نہیں سوچیں گے۔ غصے میں گھر سے نکل گئی۔ وہ تو جب میں کچھ دیر میں گھر گئی تو وہاں میرے لیے کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ سب کہہ رہے تھے جس کے ساتھ گئی تھی وہیں چلی جاؤ۔ چند گھنٹوں میں ہی سب کچھ بدل گیا تھا۔ میرے بہن بھائیوں سے مجھے ملنے نہیں دیا گیا۔ میں روتی رہی، دروازہ پیٹتی رہی، لیکن کسی نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ میں وہاں سے آ گئی۔ ایک سہیلی کسی بنگلے پر کام کرتی تھی، اس کے پاس چلی گئی۔ کچھ دن بعد مجھے پتا چلا وہ عورت غلط لوگوں کے ساتھ ملوث تھی، جو لڑکیوں کو آگے بیچتی تھی، اڈے چلاتی تھی، لڑکیوں سے نشہ فروخت کرواتے تھے اور غلط کاموں میں لڑکیوں کو ساتھ رکھتے تھے۔ کچھ لڑکیاں ان کے لیے کام کرتی تھیں، وہ آگے اور لڑکیوں کو اس دھندے کے لیے تیار کرتی تھی۔ میں بھی پچھلے کچھ دن سے اسی بنگلے پر 10,000 پر کام کرتی تھی، لیکن جب یہ سب پتا چلا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ لوگ بہت خطرناک تھے۔ ایک دن جیسے ہی میں کمرے میں گئی تو کوئی میری مالکن سے بات کر رہا تھا کہ نئی نوکرانی بہت خوبصورت ہے، اس کے کتنے پیسے چاہیے۔ اب میری مالکن نے مجھے کہا کہ تمہیں یہاں آنے والی ایک لڑکی کو سمجھانا ہے، وہ یہاں آنے والے ایک افسر کے ساتھ جانے کے لیے راضی ہو جائے، ہم اسے منہ مانگی قیمت دیں گے۔ اگر تم نے یہ نہ کیا تو یاد رکھنا اس کی جگہ تم بھی ہو سکتی ہو۔ ساری رات میں روتی رہی، یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میری سہیلی اس ماحول کی عادی ہو گئی تھی، کہتی ہمیں کیا، ہمیں تو اچھی تنخواہ مل جاتی ہے۔ میں نے اگلے دن مالکن کے فون سے وہ سارے نمبر چوری کیے تاکہ کسی سے کہہ کے ٹریس کروا سکوں۔ مجھے اپنے ساتھ ساتھ بہت سی لاچار اور مجبور لڑکیوں کو بھی نکالنا تھا، ان لوگوں کے چنگل سے جو اس مصیبت میں اپنی مرضی سے نہیں پھنسی تھی۔ انہیں ان سب کا حصہ بنایا گیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی، بڑی مشکل سے گھر پہنچی، لیکن گھر والوں نے مجھے نکال دیا۔ میں بھول گئی تھی کہ میری اس گھر میں جگہ ہے ہی نہیں، پھر بھی ساری دنیا میں میرے لیے تو وہی میرا گھر تھا۔ میں فٹ پاتھ پر بیٹھی رو رہی تھی جب ایک عورت جو اسی محلے میں رہتی تھی مجھے اپنے ساتھ لے گئی، مجھے کپڑے دیے، اچھا کھانا کھلایا اور مجھے کہا تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتی۔ وہ سارا دن گھر سے باہر رہتی تھی، ان کا شوہر باہر کے ملک میں کام کرتا تھا، بچہ کوئی تھا نہیں، ایک بوڑھی ساس تھی جن کو سنتا نہیں تھا، اور سارا دن اکیلی کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ میں ان کے گھر رہنے لگی، وہ گھر سے نکل جاتی اور میں پیچھے اس کی ساس کی خدمت کرتی۔ مجھے وہ اماں بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک دن اس انسان نے مجھے کہا کہ تم یہاں کیوں آ گئی ہو، کسی اچھے گھر کی لگتی ہو، جاؤ یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو بری طرح پھنس جاؤ گی۔ میں تو پہلے ہی اپنی پریشانی میں بھول گئی تھی کہ مجھے لڑکیوں کی مدد کرنی تھی جو اس عورت کے چنگل میں پھنس چکی تھی، لیکن میرے پاس کوئی نہیں تھا جو میری مدد کرتا، اور اب یہاں یہ اماں بھی عجیب باتیں کر رہی تھی۔ وہ عورت میرا بڑا خیال رکھتی تھی، میرے لیے مہنگے اور فیشن کے مطابق کپڑے لائی، مجھے اچھے سے تیار کیا اور بولی تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ تم کتنی خوبصورت ہو۔ میں نے شرما کر اسے دیکھا اور کہا میں سادی سی اور عام سی لڑکی ہوں، آپ نے مجھے کیا بنا دیا۔ کہنے لگی آج چلو کھانا باہر کھاتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ ایک ہوٹل پر آ گئی، ہم کھانا کھا رہے تھے جب وہاں واحد کسی دوست کے ساتھ میرے سامنے والی ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ اچانک میری نظر پڑی تو وہ مجھے حیرانی سے دیکھ رہا تھا، اور اب اٹھ کر میری طرف آ گیا اور بولا تم ایک بار ہی مجھے مار کیوں نہیں دیتی تاکہ تمہاری یہ حرکتیں دیکھنے کے لیے میں نہ رہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ لوگ تو مجھے گھر سے نکال چکے تھے، پھر اسے اب ایسی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے کہا تم لوگ تو مجھے بد چلنی کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہو، گھر سے نکال کر ہر رشتہ توڑ چکے ہو، تو اب میں جس مرضی کے ساتھ جو مرضی کروں تمہیں کیا فرق پڑتا ہے۔
اس نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ میں نے آنسوؤں بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا، کاش مجھے تم سے محبت نہ ہوتی، کاش میں تمہارا یہ روپ نہ دیکھتا، کاش ثانیہ تم مر جاؤ، تم نے مجھے شرمندہ کر دیا، میں نے ایسی لڑکی سے محبت کی جس نے میری عزت کا خیال ہی نہ کیا۔ میں کھڑی روتی رہی۔ میرا قصور کیا تھا؟ بجائے وہ میرا ساتھ دیتا اس نے مجھے ہی تھپڑ مار دیا۔ جاتے ہوئے اس نے زور سے اپنا ہاتھ میز پر مارا۔ کانچ لگنے سے اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا۔ سب لوگ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس کا دوست اسے وہاں سے لے گیا۔ میں اس ہمسائی کے ساتھ واپس آ گئی، لیکن اس رات میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس نے بھی مجھ سے ویسے ہی گناہ کرنے کی بات کی جیسی میری مالکن نے کی تھی۔ اس دن میں نے واحد سے رابطہ کیا، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے ایک آڈیو میں سب کچھ بتا دیا۔ سارے نمبر میں نے واحد کو بھیجے۔ وہی تھا جو میری مدد کر سکتا تھا۔ سب تک محلے میں بھی بات پھیل گئی کہ یہ عورت لڑکیوں سے دھندا کرواتی ہے، اور ایک دن بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور اس کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگے۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا وہ لوگ اندر آ گئے، اس عورت کو پتھر مارنے لگے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ان لوگوں نے اس عورت کو گھر سے نکال دیا اور دوڑا دوڑا کر پتھر مارے۔ تبھی وہاں پولیس آ گئی۔ انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور وہ گینگ بھی پکڑ لیا جو لڑکیاں اغوا کرتا تھا۔ واحد مجھے پولیس کے آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکال لایا۔ میں پھر سے تایا کے گھر آ گئی۔ واحد نے سب سے پتہ نہیں کیا کہا تھا، مجھے کسی نے کچھ نہ کہا۔ تائی کی حالت بھی بہت خراب رہتی تھی، اور ایک دن صبح جب ناشتے کے لیے جگانے گئے تو پتہ چلا وہ فوت ہو گئی۔ زینب بھابھی کو جب لگا کہ گھر کی ذمہ داری سنبھالنی پڑے گی تو وہ الگ ہو گئی اور گھر میں دیوار کروا لی۔ واحد کی چھوٹی بہن کسی لڑکے کو پسند کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ میں واحد سے بات کروں۔ وہ تایا کو سمجھا لیں گے اور شادی ہو جائے گی۔ میری کزن نے مجھ سے اپنے رویے کی معافی بھی مانگی۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور واحد کو اس کے لیے منایا کہ وہ ایک بار اس لڑکے سے مل لے۔ واحد نے حامی بھر لی اور اس لڑکے کے بارے میں سب پتہ کروایا۔ پتہ چلا لڑکا اچھا ہے۔ پھر اس نے اپنے ابا سے کہہ کر اپنی بہن کا رشتہ وہیں کروا دیا۔ اپنی محبت ملنے کے بعد اب میری کزن بہت خوش تھی اور میرے ساتھ بھی اپنی بہنوں کی طرح رہتی تھی۔ گھر میں اب اس کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ روز مجھے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ مجھے شاپنگ کا تجربہ نہیں تھا، لیکن واحد بھی ساتھ ہوتا تھا اور بات بات پر مجھے شامل کرتا تھا۔ میں نے ایک دن کہا میں تمہارے قابل نہیں ہوں تو کہنے لگا یہاں کوئی فرشتہ نہیں ہے، سب میں کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ہے اور تم میں عقل کی کمی ہے۔ میں نے گھور کے اسے دیکھا تو کہنے لگا اگر عقل ہوتی تو میرا سوچتی کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن نہیں، تمہیں تو زمانے کی فکر تھی۔ پھر ایک دن کہنے لگا سوچو اگر تم نہ چاہتی تو کتنی لڑکیاں اس گناہ کی زندگی سے نکل نہ پاتی۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ آج اس واقعے کو 4 سال ہو گئے۔ میں آج تک وہ سب بھول نہیں پاتی، لیکن واحد کے ساتھ نے اور اس کے پیار نے مجھے بہت اعتماد دیا۔ واحد جیسا شریک حیات مل جانا میری خوش نصیبی اور میرے اچھے کاموں کا صلہ۔ میرے صبر کا سفر لمبا تھا، لیکن منزل بہت خوبصورت ہے، اسی لیے میں مطمئن ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔